پروفیسر سعید صاحب، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا قیامت تک وہ بات سچ ہے، وہ حق ہے، اس پر عمل کرنے سے ہی فائدہ ہے، اور اس سے ڈیویٹ کرنے سے کبھی کوئی ترقی نہیں پا سکتا۔ ایک آدمی ملوث ہو گیا جوئے میں، بے اطمینانی، بے چینی، خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے، خود اپنی شخصیت اور سستی اور کاہلی ہو جاتی ہے، تو اس کا ایک تو روحانی علاج وہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو چین تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ وہ روحانی آسان سے طریقے بتائے۔ ایک آدمی جوئے ملوث ہے، چاہتا ہے اس سے نکلنا، اس ایڈکشن سے، بیماری سے، روحانی طریقہ کیا ہے؟ جی غازی صاحب، اس حوالے سے دو تین چیزیں دیکھی جائیں گی۔ پہلے تو اس کی سائیکی کا مطالعہ ہونا چاہیے، جس طرح ماہر نفسیات ہمارے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں، پھر اس کے مطابق اسے علاج دیا جائے۔ اب اگر ایک شخص جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے تو اس کو بتایا جائے تو اشرف المخلوقات ہے، تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ساری کائنات تیری خدمت کے لیے بنی ہے، تو مخدوم کائنات ہے، اس میں یہ ضمیر بیدار کیا جائے، اس کا احساس ڈیولپ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ڈپریشن میں گیا کیسے، یعنی وہ روحانی کلمات بتا دیں۔ ویسے مجھے یاد آتا ہے شیخ ناظم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے قبرص کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور امریکہ سے ان کی تعلیم تھی بیسک، اور بہت پڑھے لکھے، بڑی کتابیں ان کی، انگریزی میں بھی، جرمن میں بھی، عربی میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ آدمی جب صبح کو اٹھے تو کم از کم ایک تسبیح تو وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھے، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آدمی پڑھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ کہتا رہے، تو اس سے اس پہ بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی عادت بنا دی جائے درود شریف پڑھنے کی، کیونکہ درود شریف ایک ایسا نسخہ ہے جس کے باقی آپ یا قہار کا ورد کریں، آپ میں جلال و جبروت آ جائے گا، باقی جتنے بھی آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، غازی صاحب میں جاتا ہوں، ہم اپنی مرضی کی دوائی تو نہیں لیتے، ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے پھر لیتے ہیں۔ اسی طرح روحانی نسخے ہوتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے اگر کوئی کرے گا تو اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کسی ایکسپرٹ کے پاس جائے گا اور اس کا دیا ہوا نسخہ استعمال کرے گا جو اس کے مطابق ہوگا تو وہ زیادہ نفع بخش ہوگا۔ تو اس لیے اس کی، میرا خیال یہ ہے کہ اس کی کیفیت پر منحصر ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس حالت میں پڑھیں، جیسی حالت میں پڑھیں، یہ گری ہوئی انسانیت کو بھی اٹھا سکتا ہے اور گرے ہوئے شخص کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، وہ فرماتے تھے کہ اگر ڈپریشن میں آدمی ہو تو پھر وہ پڑھے اللہ اکبر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس میں غرور اور کبر آ رہا ہے تو وہ فرماتے تھے کہ دروشی پڑھے تو وہ بیلنس ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہے، اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام کے اوپر رکھنا اور بیلنس رکھنا۔ غازی صاحب، آپ دیکھتے جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں اس کے شروع اور آخر میں درود شریف کی تلقین ہوتی ہے، اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بیلنس ہو جائے۔ تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اس ایڈکشن میں مبتلا ہو وہ درود شریف تو لازمی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور درود شریف پڑھے تو اس اور اللہ اکبر، وہ جو آپ نے بتایا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تو گرا ہوا ہوگا تو پھر اٹھے گا نا جی اس سے، بالکل ایسے۔